اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے اور اللہ تمہارے کاروبار سے خوب باخبر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. موضوع گفتگو نماز پڑھنے والے شخص کی جگہ. اب تک ہماری گفتگو ہوئی نماز پڑھنے والے شخص کے لباس تک، اور اب موضوع ہے جو شخص نماز پڑھنا جائے آیا کیا کوئی جگہ کی شرائط ہیں یا نہیں. تو جگہ کے لیے تقریباً 7 شرائط کا ذکر کیا جاتا ہے، جن میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جگہ غصبی نہ ہو، یعنی کہ نہ یہ قبضہ شدہ جگہ ہو، نہ حرام مال سے خریدی گئی ہو، نہ یہ ایسی جگہ ہو کہ کسی ایسے خاص پیسے سے خریدی گئی ہو کہ جس پہ خمس یا زکوٰۃ ادا نہ کیا گیا ہو. اسی طریقے سے یہ ایسی جگہ نہ ہو کہ جس میں کسی وارث کا حق مارا گیا ہو، یا یہ کہ ایسی جگہ نہ ہو کہ جہاں پر ہمیں پڑھنے کی نماز اجازت نہیں ہے، یا یہ کہ یہ وقف ہے کچھ خاص افراد کے لیے. مثال کے طور پہ کسی نے اسکول بنایا اور وقف کیا ہے کہ یہاں صرف بچوں کی پڑھائی کا سلسلہ ہے، اور یہ جو جگہ ہے مخصوص ہے اس اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے لیے اور ان اساتید کے لیے جو یہاں پر بچوں کو پڑھاتے ہیں یا کسی قسم کا کام اس اسکول میں کرتے ہیں. تو باہر سے آنے والے فرد کے لیے اس جگہ پر نماز صحیح نہیں ہوگی. تو پہلی شرط یہ ہے کہ جگہ غصبی نہ ہو. اور غصبی کی جو ہم نے بہت ساری مثالیں دیں، ان سے خود بہت سارے مسائل خود بخود کلیئر ہو گئے. پہلے بھی ہم نے غصبی کی جانب جب توجہ دلائی تو اس امر کی جانب بھی توجہ دلائی کہ غصبی فقط وہ نہیں ہوتا کہ جس سے ہم کچھ چھینیں یا قبضہ کر لیں. غصبی کی ایک خاص کیفیت جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے وہ یہ کہ اگر کسی کو کسی کی میراث سے محروم کر دیا جائے تو وہ جگہ بھی غصبی مانی جائے گی. اور یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ عام ہے. کبھی ماں کو میراث سے محروم کیا جاتا ہے تو کبھی بیٹیوں کو میراث سے محروم کیا جاتا ہے. کبھی بیٹے باپ کے مرنے کے بعد ماں کی میراث غصب کر لیتے ہیں، تو کبھی بھائی باپ کے مرنے کے بعد اپنی بہنوں کی میراث غصب کر لیتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو چکا ہے کہ بہنوں کو میراث سے محروم کر دیا جائے. اب اگر باپ نے گھر چھوڑا تو یہ جو ہمارے یہاں تصور ہے کہ گھر فقط بیٹوں کا ہوتا ہے، یہ بالکل غلط تصور ہے. گھر اور اس کی ہر چیز تمام وارثوں کی ہے، بشرط یہ کہ جس کا یہ گھر ہے اس نے اپنی زندگی میں کسی کو نہ دے دیا ہو، یا یہ کہ اسے اپنی زندگی میں وقف نہ کر دیا ہو، یا یہ کہ اپنے مرنے کے بعد وصیت کی ہو. لیکن اس جانب بھی توجہ ہے کہ وصیت فقط 1/3 پر ہوتی ہے. یعنی اگر کسی کے پاس 90,000 روپے ہیں اور وہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ 90,000 یتیموں اور بیواؤں میں خرچ ہوں کیونکہ میں اپنے وارثوں سے راضی نہیں، تو مرنے کے بعد 90,000 میں سے 60,000 باوجود یہ کہ یہ اپنے رشتہ داروں سے یا آل اولاد سے راضی نہیں تھا، 60,000 اس کے وارثوں تک جائیں گے، اور وصیت کا اجرا فقط 30,000 پہ ہوگا، کیونکہ مرنے کے بعد وصیت پہ جو عمل ہوگا وہ فقط 1/3 پہ ہوگا اور باقی اس کے وارثوں کو ملے. تو ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑا غصب کا سلسلہ ہے وہ ہے بہنوں کی جائیداد کو مارنا، یا یہ کہ اگر بہنوں کا حق 10 لاکھ تھا، ہمارا 20 لاکھ تھا، تو بہنوں کو 10 نہیں دیا بلکہ 4 یا 5 یا 2 میں راضی کر دیا.
تو جب تک ہم نے ان کا حق مارا ہوا ہے اس وقت تک جو ہمارا حق ہے وہ بھی ہمارے لیے صحیح نہیں. اور اگر گھر پہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے، اور اس قسم کے نظریات جو ہمارے یہاں بہت زیادہ عام ہیں، گھر بیٹوں کا ہوتا ہے، اور پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ یہ نظریہ بالکل غلط ہے. گھر میں اور گھر کی ہر چیز میں بیٹیوں کا بھی حق ہے. باپ کے مرنے کے بعد نہ تو کارخانے بیٹوں کے ہو جاتے ہیں، نہ باغات بیٹوں کے ہو جاتے ہیں، نہ ہی گھر بیٹوں کے ہو جاتے ہیں، بلکہ ان ساری چیزوں میں وراثت ہوگی تمام وارثوں میں. اب فقط رہ گیا موضوع یہ کہ غیر منقولہ چیزوں میں بیوی کا حق نہیں ہے، لیکن بیٹیوں کا حق قطعاً ہے. بس بہنیں یہ کہہ سکتی ہیں بھائی سے کہ ہم بھی کل سے کارخانے میں آ کے بیٹھیں گے، یا فیکٹری میں آ کے بیٹھیں گے، یا آفس میں آ کے بیٹھیں گے، یا یہ کہ میں اپنی جانب سے کسی شخص کو بٹھاؤں گی. یہ بہنوں کا حق ہے، وہ یہ کام کر سکتی ہیں. یا یہ کہ میری جانب سے میرا شوہر آ کے اکاؤنٹس چیک کرے گا، یہ بھی ان کا حق ہے. کیونکہ جب تک بیٹے حضرات باپ کی زندگی میں کارخانے کے اگر ہول سول انچارج تھے تو وہ باپ کی جانب سے تھے. باپ کے مرنے کے بعد یہ کارخانہ اب باپ کا نہیں رہا، بلکہ باپ کے وارثوں کا ہو گیا، جن میں بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں. بس کل تک آپ اگر بیٹھے تھے کسی کارخانے کے ہول سول انچارج بن کے تو آپ صحیح بیٹھے تھے، کیونکہ کارخانے کے مالک نے آپ کو بٹھایا تھا. آج جب کارخانے کا مالک یعنی آپ کا باپ دنیا سے چلا گیا تو اس کارخانے کے مالک اب آپ نہیں ہیں بلکہ آپ کی بہنیں ہیں، اور آج چارج سنبھالنے کے لیے آپ کو آپ کی بہنوں سے اجازت لینا ضروری ہے. حتیٰ اگر بہنیں کہہ دیں کہ سویم کے بعد یا 40ویں کے بعد یہ سب کچھ ڈیسائیڈ ہوگا اور اس دوران کوئی بھی کارخانے میں نہیں جائے گا، تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے جب تک کہ اس ملکیت کے تمام وارث راضی نہ ہو جائیں. لہذا کارخانے کی یا آفس کی یا وہ چیز کہ جو کل تک باپ کی تھی، اس کی ہر چیز میں حق ہے بیٹیوں کا. یہ کہہ دینا کہ ان کی شادی کر دی تو کہا جائے گا آپ کو پڑھا دیا اور لکھا دیا. اسی طریقے سے یہ نظریہ کہ کوئی یہ کہے کہ یہ سب کچھ میرا ہے کیونکہ یہ 10 لاکھ ہے، اور دوسرے بھائی سے یہ کہا ہے کیونکہ 10 لاکھ تمہاری پڑھائی پہ لگا دیے میرا ہے، تو کہا جائے گا نا باپ نے اپنی زندگی میں 10 لاکھ اس بھائی پہ لگا دیے، اب جو کچھ وہ چھوڑ کے گیا ہے اس میں سب کا حق ہے. ان بیٹیوں کا بھی حق ہے جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، ان بیٹیوں کا بھی حق ہے جن کی شادیاں نہیں ہوئی، ان بیٹوں کا بھی حق ہے جو پڑھ چکے ہیں، اور ان بیٹوں کا بھی حق ہے جن کی پڑھائی ابھی چل رہی ہے. اب یہاں پر کہا جائے گا ہاں جب پیسہ کم ہے اور مشکلات زیادہ ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ویل آف ہو چکے ہیں، تو اب ہمیں اپنے بہن بھائیوں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مال کو انہیں بخش دینا چاہیے. اگر مختصر سا ہے اور ان کی ضرورت اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، ہمیں بخش دینا چاہیے. یہ الگ موضوع ہے، لیکن یہ چاہیے سے مراد واجب نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک بہن سے کہا جائے گا دیکھو تمہاری شادی ہو گئی، تمہارے باپ نے تمہاری شادی میں 20 لاکھ روپے خرچ کیے، اب تمہارے والد دنیا سے چلے گئے، فقط یہ 10 یا 15 لاکھ چھوڑ کے گئے، تمہاری بہنوں کی شادیاں باقی ہیں، تمہاری زندگی اچھی گزر رہی ہے، گو کہ تمہارا حق ان میں ہے. لیکن اگر یہ پیسہ اپنی ان کواری بہنوں کے لیے چھوڑ دو تو بہتر ہے. واجب کسی صورت بھی نہیں ہے. کہا جائے گا ان کا خیال کرو تاکہ ان کی زندگی اچھی گزرے. تو ایسا مکان جس میں سے بہنوں کو محروم کر دیا جائے یا کسی بھائی کو نکال دیا جائے، تو ایسے مکان میں نماز نہیں ہو سکتی، غسل نہیں ہو سکتا، وضو بھی نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص کسی ہوٹل میں جائے اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ میں یہاں کا کرایہ نہیں دوں گا، اس دوران اگر اس نے غسل کیا یا وضو کیا یا اس دوران اگر نماز پڑھی تو یہ باطل ہوگی. اسی طریقے سے پھر دوبارہ آتے ہیں میراث کی جانب، کیونکہ یہ مسئلہ ہم عام طور پہ پاکستان میں ہر سویم اور 40ویں اور 10ویں اور 20ویں کی مجلس میں تقریباً بیان کرتے ہیں. حتی بعض لوگوں نے تو یہاں تک اعتراض کیا کہ اس مسئلے کو مولانا کو پڑھنا نہیں چاہیے. البتہ یہ اعتراض کرنے والے، جسے ہم نے مجالس میں بیان کیا کہ ہمارے میراث کے مسائل کے بیان کرنے کے اگر مخالف ہیں تو وہ عام طور پر بیٹے حضرات ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باپ کی مجلس جب مولانا شہریار سے پڑھائی تو جو ہم سوچ رہے تھے وہ ساری پلاننگ پہ پانی پھیر دیا.
اور ہم نے بہنوں کو بالکل بے وقوف بنانے کا سوچا تھا، مولانا نے ان بہنوں کو بالکل ہی الرٹ کر دیا، بیدار کر دیا۔ ہم یہ کیسا نظریہ پھیلا رہے تھے گھر ہمارا ہے، مولانا نے یہ نظریہ بالکل واضح کر دیا کہ گھر میں بھی بہنوں کا حق ہے۔ تو اس قسم کے بھائی تو قطعاً ہماری اس قسم کی مجالس سے راضی نہیں ہوں گے، اور گو کہ ہمارے ہاں جو مجالس کا معیار ہے وہ یہی ہے کہ کچھ دیر لفاظی کی جائے، لوگوں کو خوش کیا جائے، اور ایسی مجالس کہ جس میں تعلیمات قرآن اور اہل بیت کو نظر انداز کیا جائے، تو کہا جائے گا کہ یہ علماء اور خطبہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ دین کو بیان کریں، چاہے وہ اصول دین ہو، چاہے وہ فروع دین ہو، چاہے وہ اخلاقیات ہوں، چاہے وہ تفسیر ہو، چاہے وہ تاریخ ہو۔ بلا شک امامت کو بیان کرنا اہم ترین ذمہ داری ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو بیان نہ کریں۔ تو اب اگر کسی نے بہنوں کا حق مار لیا تو اپنے پیسے سے بھی اگر یہ حج کے لیے یا زیارتوں کے لیے گیا، یا کسی جگہ سفر پہ گیا اور اس نے ہوٹل بک کرایا، یا کسی اور کے پیسے اس نے مارے ہوئے ہیں، اس پیسے سے اگر اس نے اس ہوٹل کا کرایہ دیا، تو مسئلہ یہ ہے فقہی اعتبار سے کہ اس ہوٹل میں نہ غسل ہو سکتا ہے، نہ وضو ہو سکتا ہے، اور نہ ہی نماز ہو پائے گی، کیونکہ اس ہوٹل کا کرایہ حرام پیسے سے دیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں اپنے لیے ایک جگہ معین کرے، البتہ معین کرنے سے مراد یہ نہیں کہ میں ہمیشہ یہاں پڑھوں گا، یہ والا کام مناسب نہیں ہے جو بعض بزرگ انجام دیتے ہیں کہ میں ہمیشہ یہاں بیٹھوں گا، اور اس پہ بعض دفعہ اختلاف بھی ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ فرض کریں ہم نے ایک سجدگاہ لی اور ایک عدد مفات الجنان لی اور لا کے یہاں پر رکھ دی کہ میں اس جگہ پہ نماز پڑھوں گا، کسی اور سے بات کرنے میں مصروف ہوا اور اس جگہ پر کوئی اور شخص آ کے بیٹھ جائے تو اس کی نماز جائز نہیں ہے، گو کہ مسجد نہ ہماری ہے اور نہ ہی اس کی ہے، لیکن فی الحال یہ جگہ ہماری تھی۔ یہی مسئلہ پیش آتا ہے اعتکاف وغیرہ میں کہ جب لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کسی کو بیوقوف بنا دیا، یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے ان کی عبادتیں ختم ہو گئی۔ اگر کسی شخص نے نماز پڑھی جان بوجھ کے غصبی جگہ میں تو اس کی نماز باطل ہے۔ اگر وہ بھول گیا تھا تو دو صورتیں ہیں، اگر اس نے خود غصب کیا ہے جگہ کو تو اس کی نماز باطل ہے، لیکن اگر کسی اور نے غصب کیا تھا اور اسے بعد میں علم ہوا، یا کسی اور نے غصب کیا تھا اور اسے اب یاد آیا، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ جن جگہوں پہ نماز پڑھنا جائز نہیں، انہی میں سے کچھ مقام ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں عام طور پہ توجہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص مر جائے اور اس کے وارث کمسن ہوں، تو ایسے گھر میں جو مختصر سا تصرف ہے کہ میت کو اٹھا لیا لے آئے، تو یہاں تک تو جائز ہے۔ ایسے گھروں میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کب تک؟ جب تک کہ اس کے وارث بہت ہی کمسن ہیں۔ اور کمسنی کی مقدار کیا ہے؟ ابتدائی عمر سے لے کے ایسی عمر کہ جب تک وہ خرید و فروخت اور نفع و نقصان کے مسائل کو نہ سمجھتے۔ لیکن اگر مرنے والے نے اپنا کوئی ولی معین کر دیا ہو تو پھر ولی کی اجازت سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا وصیت میں انسان کسی نہ کسی شخص کو اپنا ولی بنا کے جائے، اور اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے بچے کمسن ہوں تو پھر ایک مجتہد جامع الشرائط یا خود اس مرنے والے کے مال اور اسباب کو سنبھالے گا، یا کسی کو وہ معین کرے گا کہ ان یتیموں کے مال کو ضائع نہ ہونے دیا جائے، اور وہ ولی ڈیسیشن لے گا اور وہ اجازت دے گا کہ ہم ان کمسن یتیم بچوں کے گھر میں نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کسی گھر پر قبضہ کر لیا ہو تو ہمارا اس گھر میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو کرایہ دے رہے ہیں کورٹ کے ذریعے سے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا 11 مہینے کا، یا یہ کہ اگر اس زمانے میں ایگریمنٹ کا رواج نہیں تھا تو آج اگر آپ سے مالک کہتا ہے کہ خالی کر دو تو آپ زیادہ سے زیادہ اس سے کچھ دن کی مہلت مانگ سکتے ہیں، نہ یہ کہ آپ کورٹ چلے جائیں اور اس کے بعد 20 سال پہلے والا کرایہ دے رہے ہوں یا حتیٰ 10 سال پہلے والا بھی کرایہ دے رہے ہوں۔ یہ جائز نہیں ہے۔ حتیٰ اگر آپ مالک کو کرایہ دے رہے ہوں مکان کی
قیمت سے زیادہ. قیمت سے زیادہ مراد یعنی جو اس کا کرایہ ہے اس سے زیادہ دے رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایک علاقے میں گھر کا کرایہ 10,000 ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ گھر کیونکہ میرے لیے مناسب ہے کسی بھی خاص وجہ سے. اب وہ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے میرا آفس قریب ہے, میرے بچوں کا اسکول قریب ہے, یا یہ کہ میرے ماں باپ قریب ہیں, میں اس گھر کو نہیں چھوڑوں گا, 10,000 اس کا کرایہ ہے, 20 دوں گا. اب اگر مالک راضی نہیں ہے گھر کا 20 لینے پہ تو بھی یہ گھر آپ کے لیے غصبی ہے. 10,000 روپے یا 20,000 روپے جس گھر کا کرایہ ہونا چاہیے آپ کورٹ میں 2,000 جمع کرا رہے ہوں, تو ایسے افراد جان لیں کہ اس قسم کے گھروں میں نماز پڑھنا باطل ہے. اب سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی زمین ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے, لیکن اگر زمین کی کیفیت ایسی ہے کہ عام طور پہ وہاں پہ سے گزرا جاتا ہے, جیسے کہ ہمارے پلاٹنگ ہوتی ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا پلاٹ ہے کس کا پلاٹ ہے, ایک سوسائٹی بنی ہے اور ایک وسیع و عریض زمین ہے, تو وہاں سے گزرنے میں یا نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جو مسئلہ ہم نے یتیم بچے کا بیان کیا بالکل وہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی مرنے والے کا وارث دیوانہ ہو یعنی مجنون, تو اس مجنون کی بھی وراثت میں جو گھر ہے یا چیز ہے اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ اس مجنون کا یعنی اس دیوانے کا کوئی ولی نہ ہو, اور اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ولی کی اجازت سے پڑھیں گے, اور اس میں بھی شرط ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اس شخص کی ملکیت میں کسی قسم کا بھی کوئی نقصان واقع ہو. یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی نماز پڑھنے کی جگہ کے بارے میں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.